بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الکریم اشهد ان لا الہ الا لا الہ الا وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے۔ تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون۔ صدق اللہ۔ بے شک ہم لننصر یقیناً ضرور ہم مدد کریں گے رسولنا ہمارے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہ یوم اور اس دن، یقوم الاشہاد جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یوم لا ينفع الظالمین اس دن لا ينفع نہیں نفع دے گی ظالموں کو، معذراتہم ان کی کوئی معذرت، وَلَهُمُ اللعنہ اور ان پر ہوگی لعنت، وَلَهُمْ اور ان کے لیے سوء الدار برا، انہی کے لیے ہوگا برا ٹھکانہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقیناً ہم نے عطا کیا موسیٰ الہدیٰ موسیٰ کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب کا، ہدی وذکریٰ جو ہدایت اور نصیحت ہی لِأُولِي ہے، نصیحت ہے لِأُولِي الْأَلْبَاب عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ فصبر پر صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر اور آپ مغفرت چاہیے، لذنبک اپنے گناہوں کی، اپنے قصور کی، وسبح بحمد ربک اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار رات اور صبح اور شام۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر سلطان آتاہم بغیر کسی دلیل کے، آتاہم جو ان کے پاس آئی، ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے دلوں میں، الا مگر
किब्रुन, एक तकब्बुर, मा हुम, नहीं है वो, बिबालिग, उसके तरफ हरगिज उस तरफ उसका उस तक पहुंचने वाले। फस्तइज़ बिल्लाह, पर अल्लाह की, अल्लाह से पनाह मांगिए। इन्नहु, अल्लाह के यानी कि पनाह में आ जाइए। इन्नहु वस्समीउल बसीर, वही बेशक वही है सबको सुनने वाला और सबको देखने वाला। लखल्कुस समावाति वल अर्द, यकीनन पैदा करना आसमानों और ज़मीन का, अकबर, अकबर बहुत बड़ा है, मिन अखल के नासी, इन लोगों के पैदा करने से, वलाकिन्न, मगर लोग, और लेकिन अक्सर अन्नास, अक्सर लोग, ला यअलमून, नहीं जानते। वमा यस्तविल आमा, और नहीं है बराबर अंधा, वल बसीर, और बसीरत और देखने वाला। वल्लदीन आमनु, और वन वन, और ना ही है वो लोग जो ईमान लाए, वो अमल साले, और नेक अमल किए, वलल मुसी, और ना बराबर हो सकते हैं उसके बराबर गुनाहगार, बुरा काम करने वाले। कलीलन मा तज़क, मगर बहुत कम है जो, कलीलन बहुत कम है, मा तज़क्करुन, जो नसीहत हासिल करते हैं, जो तुम नसीहत हासिल करते हो। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये हमें बता रहे हैं, अपने रसूलों को तसल्ली दी जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि यकीनन, ज़रूर ब ज़रूर, इन्ना, इन्ना का मतलब ये बेशक, और फिर लाज भी लगा दिया, वो भी ज़रूर ब ज़रूर, ब ज़रूर ब ज़रूर, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए जमा का सीगा हासिल की, मैंने इस्तेमाल किया है। यानी बेशक हम ज़रूर ब ज़रूर मदद करेंगे अपने रसूलों की, और उन लोगों की भी जो ईमान लाए, इस दुनिया भी मदद करेंगे और उस दिन भी जब क़यामत होगी। यानी यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इस यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि सूरत की इब्तिदा जो हुई थी, और यहाँ तक ये था कि नूह इस्लाम की कौम ने उनके बाद आने वाले रसूलों की उम्मतों ने अपने रसूलों को झुटलाया, हक को शिकस्त देने के लिए बातिल तरीके से कितनी उन्होंने कच बहसी की। हर एक ने अपने रसूल को, हम पढ़ा है, गिरफ्तार करने का इरादा किया, मगर अपने इरादे में कामयाब ना हो सके। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया में तबाह और बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया, बहुत से उम्मतों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और आखिरत में उनके लिए शदीद तरीन अजाब, जैसे पढ़ा है, फिरौन को यहाँ भी अजाब मिला, और आखिरत में उनके अजाब को यहाँ भी उनको रोज़ाना दिखाया जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जो, जिस शख्स ने मदद की, जो मोमिन था, उस जिसने दिफा किया, उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ये है कि उन लोगों की पहले आजमाइश करता है, फिर अंजाम उनकी हक में ही होता है। क्योंकि अक्सर लोगों की नज़र जो होती है ज़ाहिर इसबाब पे ही होती है, वो फरासत से महरूम होते हैं, इसलिए वो समझते हैं कोई मदद नहीं हुई। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर हाल में उनकी मदद ज़रूर करता है। अब ये बात आ रहा है कि हम देखते हैं कि जी कई रसूल दुनिया में अपने कौम पर गालिब ना आ सके, और कई अम्बिया को कत्ल भी कर दिया गया, और ईमान वालों का मामला भी ऐसे, बहुत से लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने रसूलों के, उनके ईमान के वो ये कोई मदद नहीं करते, मतलब ये क्या है, अल्लाह तबारक व तआला कई तरीक़ों से मदद करता है ज़िंदगी में, रसूलों की भी और मोमिनों की भी कई सूरतों से मदद करता है। सबसे बड़ी मदद तो ये है कि अल्लाह तबारक हर किस्म के हालात में हक पर साबित कदम रहते हैं, वो जो ईमान लाए, और रसूल भी हर हर हाल में वो साबित कदम रहते हैं, अपने मकसद से ये इधर उधर बिल्कुल नहीं डगमगाते। उन्हें कुछ भी किया और उनको यकीन होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, और अल्लाह तबारक व तआला मदद करता है। दूसरी आपसे मदद ये है कि दलील और बुरहान के लिहाज से वो हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब ही रहते हैं। अब फिरौन ने देखा अपनी तमाम कोशिश कर ली, उसके बावजूद दलील के मैदान में तो उसे शिकस्त ही खाई। जादूगर जो मुकाबले पर आए थे वो सजदे में गिर गए और ईमान लेके आ गए। दूसरी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसी नबियों को जहनी और कल्बी बढ़तरी अता फरमाता है कि वो उनके सामने वाला चाहे कितने बड़ा बादशाह हो, कितनी बड़ी सल्तनत हो, मगर उनकी कुफार उनकी नज़र में कोई तिनके की हैसियत नहीं रखते, कुछ भी हो वो उनसे डरते नहीं हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला, हम खुद देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मतलब बदला उनसे लेता है, चाहे रसूल की मौजूदगी में ले ले, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम ने और कौम आद और समूद के उनके रसूल की मौजूदगी में कौमों को तबाह कर दिया कर उनको बचा लिया गया, या फिर रसूल के बाद में ले लिया जाए। जैसे बहुत से रसूल जो बनी इसराइल है उनको कत्ल कर दिया, मगर बहुत से नबियों को बहुत उनको कत्ल कर दिया, मगर उनकी बाद अल्लाह तबारक उन पर सख्त लड़ाई के लड़ने वाले बंदे मुसल्लत करके उन्हें
نہایت عبرتناک سزا دی اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جس طرح جن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اور پوری دنیا میں ایسے منتشر ہوئے کہ آج تک کسی نہ کسی قوم کی پناہ کے رہ ہی نہیں سکتے۔ اب یہودیوں کا حال دیکھ لیں پوری دنیا میں کہ کہاں ذلیل ذلیل ہوتے رہے، اور اب آ کے وہ بھی دوسروں کی مدد سے، یا امریکہ اور برطانیہ کی مدد نہ کرے تو کچھ بھی نہ ٹک سکے، مگر وہ ان کی مدد سے کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے، ٹکا ہوا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کس طرح مدد کی، کہ ان کو بدر کے میدان میں مدد کی، پھر ان کو مدد کی، اور آخر کار ان کو مکہ بھی فتح ہو گیا انہیں کی زندگی میں، اور صحابہ کرام کہاں سے کہاں تک پوری دنیا میں انہوں نے اسلام پھیلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں اپنے رسولوں کو، ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اور پھر قیامت کے دن بھی وہ مدد کرے گا، جس دن شاید یعنی کہ گواہ اکٹھی کی جائے، یعنی یہ مقصد ہے قیامت کا دن، یعنی جس دن انبیاء بھی ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، زمین بھی گواہ ہوگی، انسان کے سارے اعضاء ہم پڑھائیں جیسے وہ بھی انسان کے حق میں اس کی مخالفت میں گواہی دیں گے، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت عطا فرما کر، اور ان کے دشمنوں کو جہنم میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہاں پہ بھی مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمان پھر بے یوما، وہ اس دن ہوگا جس دن کچھ نفع نہ کرے، ظالم کو کوئی مدد نہیں ملے گی، کوئی ان کو نفع نہیں پہنچائے گا، اور ان کی معذرت ان کو یعنی کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ وہ معذرت ضرور کریں گے کہ یا اللہ کوئی، کیونکہ ان کا عذر تو کوئی ہوگا نہیں، رسولوں نے پیغام ان کے پاس پہنچا دیا، اس کے لیے ان کے کوئی عذر ہے نہیں۔ ہاں صاف صاف انکار ضرور کر دیں گے، جیسے وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارے رب ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، یا پھر یہ تقدیر پہ ڈال دیں گے جیسے ربنا غلبت علینا شکواتنا، جیسے سورہ مومنون میں آتا ہے، اور ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی عذر بھی ان قابل ہے نہیں کہ اس کو سنا جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَهُمْ لعنت وَلَهُمْ سوءُ الدار، تو پھر ان کے لیے یہی ہوگا کہ ان کے لیے لعنت، اور ان کے لیے پھر بدترین، اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین ٹھکانہ انہی کے حصے میں آئے گا، جو یہ کریں گے تو ان کے حصے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین ٹھکانہ ان کے لیے رکھ دے گا، پھر اسی میں وہ داخل ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ آپ پھر یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس کے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ موسیٰ ایمان والوں کی جس طرح مدد کی، اور فرعون اور ان کے لشکروں کو غرق کر کے اور انہیں نجات دینے کی ہدایت ان کو ساتھ دی، تو ہم نے موسیٰ کو ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اس نے کہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ایسے کہ آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کے ساتھ والوں کو بھی، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث بنا دیا کتاب کا، بنی اسرائیل کو، یعنی کہ جو ایمان لے کے آئے ان کو ہم نے کتاب کا علم دے دیا، ان کو وارث بھی بنا دیا، اور وہ پھر ہدایت، وہ کتاب جو ہدایت بھی ہے اور ذکر لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، یعنی جو شخص علم رکھتا ہے، جو عقل سے کام لے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وارث بنایا ہے۔ مقصد یہ کہ جس طرح نا علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے کسی کو دینار اور درہم کو وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا لوگوں کو۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انہی لوگوں کو وارث بنایا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، اگر عقل نہ ہوتی تو پھر وہ وارث نہیں بناتا۔ جس طرح موسیٰ کا انکار کرنے والے اس نعمت سے برکت سے محروم رہ گئے، ان پر ایمان لینے والے بنی اسرائیل کتاب کے وارث بنائے گئے، اسی طرح اب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے وہ محروم رہ جائیں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ پر ایمان لائیں گے ان کو یہ سعادت نصیب ہوگی، وہ قرآن کے وارث ہوں گے، اور دنیا میں ہدایت کے علمبردار بن کے اٹھیں گے، یعنی اب ہم ہیں اس قرآن کے وارث، اس کتاب کے وارث ہم ہیں، یعنی قرآن کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بھی، اگر کسی کا علم ہے اور عقل ہے تو پھر اس کے لیے وہ ہدایت بھی اور نصیحت بھی ہے، مگر جو علم جو عقل سے کام لے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اب ہم قرآن کے وارث، ہمیں بھی اللہ، ہم ایمان الحمدللہ ایمان لے آئیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کے ہم وارث بنیں اور دنیا میں اس کو پھیلائیں، اس کے احکامات کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے، اور وعدہ اللہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا، اور وستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی الابکار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر آپ صبر کریں اور اپنے قصور کی معافی چاہیں، اور صبح و شام اللہ کی حمد کریں۔ قصور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کہ قصور یہی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو
اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ میں بھی 70 مرتبہ اللہ کے سامنے مغفرت کی دعا کرتا ہوتا ہوں۔ تو یہ اللہ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا گیا ہے کہ سب ہی کرے، مگر شاید یہاں پہ یہ صبر سے مراد یہ ہے کہ قصور سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت کی جا رہی ہے، تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جلدی سے کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے جس سے کفار جو ہیں قائل ہو جائیں، اور وہ یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات جلدی ہی ظہور میں آ جائے کہ مخالفت کا طوفان ٹھنڈا پڑ جائے۔ تو یہ خواہش ہے نا کہ اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے یہ خواہش کیسے کوئی اس میں گناہ والی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قصور، اگر یہ جس طرح انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے پھر اس سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے اس مرتبے کے لحاظ سے محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس طرح آپ سب تو ویسے بھی جیسے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سب سنا فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں ہر روز 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اسے توبہ کرتا ہوں۔ تو ہمارے تو اسی مطلب ہے کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، اس کے باوجود وہ توبہ کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ وہ حالانکہ یہ چلو یہ تو سورج جو ہے وہ سورہ فتح سے پہلے کی ہے، اس لیے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے قصور کی معافی مانگی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کے سب گناہ معاف فرما دیے، کوئی قصور ان کا کوئی ایسا رہا ہے نہیں جس کو معاف نہ فرما دیا۔ اور وہی ہے انہ السمیع البصیر، وہی ہے سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے سب کو سننے والا جاننے والا، اس لیے اسی سے مانگا جائے، کیونکہ ہر چیز کا سننے والا جو وہی ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے مانگا جائے ہر وقت، اور صبح و شام سے مراد یہ کہ یا تو سے مراد یہ کہ ہر وقت دائمی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتے رہیں، دوسرا ہے کہ اس سے مراد نماز کے اوقات بھی ہیں، جیسے نا اشیاء دو الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، تو اشیاء کا لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں غروب زوال جو ہوتا ہے سورج کا، اس کے زوال سے لے کے رات کے ابتدائی حصے تک، تو اس میں زور سے لے کے شام تک کی ساری 4 نمازیں آ گئیں، اور ابکار صبح کے پاؤ پھٹنے سے لے کر طلوع آفتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں جو فجر کی نماز کا وقت ہے، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے بھی کہا گیا، اور یہ ویسے بھی استغفار کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اب وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، یا ان کا تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اور اس کے بغیر وہ جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ کوئی جھگڑا اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کچھ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں، نہیں، مگر ان کا یہ قطعی مقصد نہیں، اس لیے بحث نہیں کرتے کہ وہ ان آیات کو سمجھنا کچھ مشکل ہو رہا، اور وہ توحید اور قیامت اور رسالت کے بارے میں وہ کوئی دلائل سمجھنا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، یہاں پہ کبر ہے، ان کے ذہنوں میں کبر ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں، کہ وہ بڑائی کا مطلب ہے کہ پھر وہ ان کا یہ تھا کہ وہ ہمیں ان کے ذہن میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیوں کتاب نازل ہو گئی، وہ رسول کیوں بنا دیے، ہمارے ہوتے ہم کیوں نہیں، ہم بڑے سردار ہیں، تو ہم اگر ہم پہ نہیں اتارا گیا تو ان کے اگر ہم نے مان لی، اگر ہم نے ان کو رسول مان لیا تو یقینی بات ہے کہ ان کی اتباع کرنی پڑے گی، تو ہم اتباع کریں گے تو سمجھو کہ ہم ان سے چھوٹے ہو گئے، تو ان کو اور وہ پھر وہ مسلمانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، تو اس کا وہاں بتایا گیا کہ تمہارا جو کبر ہے تمہیں یہ اصل میں یہ اس وجہ سے وہ ان کے جو دلوں میں جو چھپا ہوا تکبر اس کی وجہ سے وما ہم ببالغی، تو وہ حالانکہ اس سے پہنچ نہیں سکتے، مطلب یہ کہ یہ جو جھوٹے اور عقیل لوگوں نے اللہ اور رسول کے مقابلے اپنے لیے جو بڑائی سوچ رکھی ہے، اور انہیں ہرگز یہ میسر ہو نہیں سکے گی، اور نہ ہی وہ کسی بھی صورت میں اس مقام تک پہنچنے والے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا وہ بڑا ہی بن کر رہے گا، وہ جو چھوٹے لوگ اپنی بڑائی قائم کرنے کی جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ سب آخر کار ناکام ہو جائیں گے، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، اس بڑائی تک تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر اللہ تبارک آپ سے کہ فاستعذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس اللہ کی پناہ مانگ لو، یعنی جس طرح فرعون کی دھمکی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ واحد قہار کی پناہ مانگ لی تھی، تو آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سردار قریش کی دھمکیوں اور سازشوں کے مقابلے میں آپ بھی اس کی پناہ میں لے لو، اور بے فکر ہو کر کام کرو، تو ان کو بھی جانے کا مقصد ہے کہ جو بھی کوئی کام کرنے والا ہو تو پھر وہ اس کو اگر اس کو خطرہ ہو تو پھر اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اب آپ سب کو کہا یہ گیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ هو السمیع البصیر، وہی سب کو سننے والا ہے، وہی سب کو دیکھنے والا ہے،
یعنی وہی ہے جو ہر بلند سے اور آہستہ آواز کو سنتا ہے، چاہے اونچی آواز سے پکارو چاہے آہستہ، وہی سننے والا ہے، اور ظاہر اور پوشیدہ کو بھی دیکھتا ہے، یعنی وہی ہے جو اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کہ ظاہر میں یا پوشیدہ کو دیکھنے والا ہو، اور وہی آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچا سکتا ہے اور بچائے گا، اسی لیے پھر اسی سے مانگو، سب ہر اپنی حاجت اسی کے سامنے رکھ دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال آخرت کی دے اسی لیے دی جا رہی تو اپنی ربوبیت کی، اور اب لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے آخرت کے دل، آخرت کے لیے قیامت کے دلیل، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش یقیناً بڑی ہے تمہاری، یعنی لوگوں کے انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنا، یعنی کہ یہاں اتنی بڑی بڑی چیزوں کو، کیونکہ یہ کفار قریش تو ہمیشہ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے کہ ہم مر کر مٹی ہو گئے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو، تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین کو کسی نمونے سے اور سب سے پہلے کسی مادے کے بغیر پیدا کرنا، انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنے سے یا دوبارہ پیدا کرنے سے بہت بڑا کام ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے آسمانوں اور زمین کو اور جتنے گلیکسیز کو پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر ہم ویسے دیکھیں تو دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اس میں ایک انسان، چھوٹے سا شخص، چھوٹا سا ایک انسان جو ایک اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ کس طرح وہ پیدا ہوا ہے، کتنے ایک قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، تو اس کی کیا اتنی حیثیت ہے کہ وہ اتنا بڑا، ان کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ مگر یہ کیا ہے، اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جہاں سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں یہ پیدائش تو اللہ نے کی ہے، پر انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا، کیا ممکن ہے کہ ہو جائیں برابر؟ اور وہ لوگ جو ایمان لے کے اور عمل صالح کیے، اور وہ جو برائی پہ گڑا ہوا ہے، کیا وہ سارے برابر ہو جائیں؟ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برابر کر دے، اور اگر قیامت نہیں آئے گی تو پھر تو سب برابر ہو گئے، یعنی کہ دنیا میں انہوں نے جو نیک عمل کیے، یا جو جو اندھا بن کے رہا اور جس نے کبھی ہدایت دیکھی نہیں، وہ بھی برابر ہو گیا، اور جو اب بچ بچ کے کام کرتا رہا، اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہر اپنی مرضی کے مطابق کام کیا، ہر برے سے برا کام کیا، عیاشیاں کی، اگر وہ بھی مر کے مٹی ہو گیا، برابر ہو گئے، تو پھر تو برابر تو ممکن، تو ممکن تو نا انصاف ہی نہ ہوا۔ اور جس نے یہاں ظلم کیے، لوگوں کے ساتھ ظلم کیے، تو ظالم بھی برابر ہو، مظلوم بھی برابر ہو گئے، بھئی یہ تو ممکن ہے ہی نہیں کہ ایسا ہو، نہ تو اس کا قیامت کا ہونا ضروری ہے، قیامت کا نہ ہونا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو شخص چلا گیا تو پھر فائدہ کیا؟ اگر یہاں پہ صبر ہے، یہاں پہ مل کے مر کے مٹی ہو جانا، تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا، جہاں پھر اس مظلوم کو داد رسی کون کرے گا، اس کو انصاف کون دلائے گا، یا جو یہاں جو جس نے تکلیفیں اٹھائے ان کو جزا اس کو کون دے گا؟ اس کو انعام بھی تو ملنا چاہیے، جس نے اللہ کے سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، اور اسے سخت سزا ملنی بھی چاہیے جس اپنی مرضی سے شیطان کے بہکاؤ میں کام کرتا رہا۔ تو اس کا لے کہ دلیل یہ بھی قیامت کی ہے کہ ہر حال میں قیامت آئے گی، قیامت کا آنا ہم کہیں بلکہ نہ ہو تو پھر یہ سوچنا ہے کہ قیامت کیوں نہ ہو، جب انصاف ملنا ہے تو پھر تو قیامت کا آنا ضروری ہے۔ قلیل لما تذکرون، مگر کم ہی لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر بھی اتنی موٹی موٹی باتیں میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و آسمان و زمین کی پیدائش کو، انسان کی دوبارہ پیدائش کی دلیل دی، اور یہ بھی لوگوں کے اعمال اور بد اور نیک ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے دلیل ہے کہ یہ بھی انسان دوبارہ ضرور پیدا ہوگا، پھر اس کے اعمال کے حساب سے اس کو جزا و سزا دی جائے گی، اور اس کو آخرت میں اپنا جو اس کا آخری ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو بھیج دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آخرت اچھی کرے، ہمارا انجام اچھا کرے، اور ہمیں جو آخرت کا گھر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔